اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال سلیمان علیہ السلام نے کہا نکرو تبدیل کر دو، اوپرا کر دو، لہا اس کے لیے، عرشہا اس کے تخت کو، ننظر ہم دیکھتے ہیں، اتہتدی کیا وہ راہ پاتی ہے، ام تکون یا وہ ہو جاتی ہے، من الذین لا یہتدون ان لوگوں میں سے جو راہ نہیں پاتے۔ تو جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ وہ ہمارے پاس اپنے لشکر کے ساتھ آ رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت منگوایا۔ جب اس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ اس کے تخت میں کچھ تبدیلیاں کر دو، بنیادی طور پر اس کا کوئی رنگ روغن تبدیل کر دو، کوئی اس کے جو ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں اس میں اضافہ کر دو، کچھ کمی کر دو۔ تو اس کو کہا جاتا ہے نکرو، کہ اس کے لیے اوپرا کر دو، یعنی وہ اس کو جیسا اس کا تخت ہے بعینی ہی ویسے نہ رہنے دو، اس میں کچھ تبدیلیاں کر دو۔ نکرو لہا عرشہا، کہ اس کے لیے اس کا جو تخت ہے وہ اوپرا بنا دو، اس میں کچھ تبدیلیاں کر دو۔ ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس خاتون میں کتنی فہم و فراست ہے، اس خاتون میں کتنی سمجھداری ہے، کتنی عقل مندی ہے، کتنی دانائی ہے۔ اب اس کی عقل کو دیکھ کر، اس کی سمجھ کو دیکھ کر اس سے گفتگو کی جائے، اور یہ بھی اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بات سمجھنے والی ہے یا نہیں ہے۔ جو عقل مند اور دانا خاتون اگر ہوئی تو وہ بات کو سمجھ لے گی، اور اس سے اس کو اندازہ ہو جائے گا، اور ہمیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے کس طرح گفتگو کرنی ہے۔ تو اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، اس کے دونوں معنی لیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا تو یہ اس کو سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا کہ یہ تخت اسی کا ہے، یا اس کو سمجھ نہیں آتا، یعنی ایک تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو ہدایت کیسے ملے گی، اس کو ہدایت مل بھی سکتی ہے یا نہیں مل سکتی۔ یعنی بعض لوگ وہ ہدایت سے اتنا دور ہوتے ہیں کہ ان کو 20 دفعہ بھی سمجھایا جائے تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ اس کا امتحان تھا۔ فلما جاءت، جب وہ خاتون آ گئی، قیلا پوچھا گیا، اہٰذا عرشک، کیا تیرا تخت اس طرح کا تھا؟ اس کو تخت دکھایا گیا کہ یہ دیکھو تخت، اہٰذا عرشک، کیا تیرا تخت بھی اس طرح کا ہے؟ قالت، تو اس نے کہا کأنہ ہو، گویا کہ یہ وہی ہے، گویا کہ یہ وہ تخت جو ہے میرے والا یہ وہی ہے، لگتا یوں ہے۔ اب اس سے اس خاتون کی عقل مندی اور سمجھداری اور بات کی گہرائی تک اور اس کی درستگی تک پہنچنے کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہی تخت ہے، نہ اس نے یہ کہا کہ یہ وہ نہیں ہے، بلکہ اس نے کہا کہ گویا کہ وہی لگتا ہے، محسوس یوں ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ وہی تخت ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں علم دے دیا گیا تھا اس سے پہلے ہی، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم مطیع اور فرما بردار ہو گئے تھے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھ گئی کہ یہ جو تخت تھا میرے والا، تو یہ اسی کے ساتھ کا تخت ہے یا وہی تخت ہے جو یہاں تک پہنچ گیا ہے اور اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ تو اس نے معاملے کو بھانپتے ہوئے یہ بات کہی کہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، یہ جو آپ نے معجزہ دکھلایا ہے، اس معجزہ دکھلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی اگرچہ یہ آصف بن برقیہ کی کرامت تھی، لیکن آصف بن برقیہ کی کرامت وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے تھی۔ تو جس طرح ہر امتی کا ایمان وہ نبی کے ایمان کے تابع ہوتا ہے،
اسی طرح اگر کسی کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور ہو جائے تو یہ بھی نبی کے معجزے کا ہی حصہ ہوتا ہے. تو یہ کہا کہ اس معجزہ کو دکھلانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ جو آپ نے معاملہ کیا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو آپ کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں، ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ آپ محض مادی طور پر بادشاہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو ایک خاص روحانی علم اور روحانی قوت بھی عطا کر رکھی ہے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو اس کو تسلیم کرتے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کو بات سمجھانا آسان ہے. وَصَدَّهَا، اور روک رکھا اس کو، اور روک دیا اس کو، مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. صاف سی بات ہے، اس کو منع کر دیا. سمجھ آ گئی یہ بات کہ یہ خاتون سمجھدار ہے، اور اس کو اگر ہلکا سا اشارہ دے دیا جائے، بات کہہ دی جائے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے پاس گئے تو اس نے کتنی حیل و حجت کی. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اس نے کیسے کیسے عجیب عجیب سوالات کیے، کیسا مباحثہ کیا. یہاں پر اس کا کوئی مباحثہ ذکر نہیں. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف اس کے تخت کو تبدیل کیا تو وہ فوراً کہنے لگی کہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہمیں تو یہ پہلے ہی بات معلوم ہو گئی تھی اور ہم تو مسلمان ہو چکے تھے پہلے ہی. تو سلیمان علیہ السلام نے روکا اس کو جس کو وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے. اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، یہ خاتون بھی منکر لوگوں میں سے تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ یہ ملکہ بلقیس کے پہلے مسلمان ہو اور اس کی قوم شرک کرتی ہو، ایسا نہیں تھا. اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، یہ بھی اسی قوم کا حصہ تھی. ایک اس کا معنی تفسیر تو یہ کی گئی ہے جو عرض کیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ملکہ بلقیس تھی یہ اپنے وزیروں اور مشیروں کی وجہ سے من قوم کافرین. وصدہا کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کا جو معاشرہ تھا، اس کے جو لوگ تھے، اس کی جو فوج تھی، وہ اس کو روکتے تھے. وصدہا کا معنی یہ ہے کہ اس کا معاشرہ، اس کی قوم کے لوگ اس کو روکتے تھے. ما کانت تعبد من دون اللہ، جس کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پوجا کیا کرتے تھے. یعنی وہ تو ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتی لیکن اس کی قوم اس کو روکتی تھی. انہا کانت من قوم کافرین، اور وہ خاتون وہ کافر قوم میں سے تھی. قیل لہا ادخل الصرح، قیل کہا گیا لہا اس خاتون سے ادخل الصرح، تو داخل ہو جا محل میں. سلیمان علیہ السلام اپنے جو ان کی خاص نشستگاہ تھی وہاں پر تشریف فرما تھے، تو کسی سے کہا کہ اس خاتون کو محل کے اندر لے جاؤ. تو محل کے اندر اس کو کہا گیا داخل ہو جائے. فلما رأته، اور جب اس نے اس محل کو دیکھا، حسبته لجة، اس نے گمان کیا اس محل کو گہرا پانی. وکشفت عن ساقیها، وکشفت اور کھول دی، عن ساقیها اپنی پنڈلیاں. جس طرح عموماً پانی کی گہرائی کا اندازہ نہ ہو اور پانی سے گزرنے لگے آدمی تو وہ اپنی پنڈلیوں کو اپنے پائنچے اوپر کر لیتا ہے، پنڈلیاں اس کی کھل جاتی ہیں. تو اسی طرح جب وہ محل کے اندر داخل ہوئی تو محل کا فرش اتنا چمکدار تھا گویا کہ وہ پانی محسوس ہوتا تھا. تو وکشفت عن ساقیها، اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لی اور پنڈلیاں اس نے کھول لی. قال انه صرح ممرد من قواریر، اس نے کہا کہ یہ جو محل ہے یہ جڑا ہوا ہے شیشے کے ساتھ. اب یہ جو معنی ہے کہ یہ جو محل ہے یہ جو جڑا ہوا ہے شیشے کے ساتھ، یا تو یہ ہے کہ اس کا جو فرش تھا وہ تھا ہی شیشے کا، اور جس طرح گرمیوں میں دور سے جب نظر پڑتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے گویا کہ پانی ہے، تو وہ جو شیشے کا محل تھا، جو فرش تھا، وہ یوں محسوس ہوتا تھا گویا کہ یہ پانی ہے. تو اس کو اس سے اشتباہ ہو گیا کہ شاید پانی ہے، تو اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ایک تالاب تھا محل کے اندر، اس تالاب کے اوپر شیشہ بچھا دیا گیا تھا. اب اس کو تو اندازہ نہیں تھا کہ اوپر شیشہ بچھایا گیا ہے، صاف شفاف شیشہ ہے، اس کو تو یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ پانی ہے اور گزرگاہ بھی وہی ہے، راستہ بھی وہی ہے. تو گویا کہ اس نے اپنے پنڈلیوں کو اوپر کر لیا، اپنے پائنچے اوپر کر لیے اور پنڈلیاں اس کی کھل گئیں. اس سے یہ بات سمجھانا مقصود تھی کہ جس طرح تمہیں یہاں پر محض اس کی چمک سے دھوکہ ہو گیا ہے کہ یہ پانی ہے، اسی طریقہ سے تم سورج، چاند، ستاروں کی محض روشنی سے
تم یہ دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ خدا ہے. جس طرح وہاں پر جہاں پر جیسے دھوکہ لگ گیا ہے ایسے ہی تمہیں وہاں پر بھی دھوکہ لگا ہے. قالت اس خاتون نے کہا رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. یعنی شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ وہ شرک کرنا ہے. شرک کی وجہ سے آدمی کا کوئی عمل بھی خواہ کسی درجے کا ہو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کر لے. قالت اس نے کہا رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، اور میں اطاعت کرتی ہوں، اسلام لاتی ہوں، انقیاد کرتی ہوں، فرما برداری کرتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی میرا راستہ سلیمان کے راستے سے مختلف نہیں ہے، جو سلیمان کا راستہ ہے وہی میرا راستہ ہے. اور چونکہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور رسول اور نبی تھے تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت خاص طور پر عطا فرمائی. اب یہ خاتون ابتدائی طور پر مسلمان ہو رہی ہیں تو اللہ کی معرفت کا جو کمال ہے وہ بھی اس کو حاصل نہیں ہوا، وہ اس کا حصہ نہیں ملا. تو اس نے یوں کہہ دیا کہ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اللہ کی معرفت کی جو بات سلیمان علیہ السلام کرتے رہیں گے وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ویسے ہی اللہ کی ان صفات پر ایمان لے آؤں گی. اس لیے کہ جو ابتدائی طور پر مسلمان ہوتا ہے اب اس کو اللہ کا پورا تعارف حاصل نہیں ہے، اب اللہ کی معرفت اس کو مکمل طور پر حاصل نہیں ہے، اللہ کی صفات کا کامل اس کو ابھی تعارف نہیں ہے. تو اس نے یوں کہہ دیا کہ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لاتی ہوں للہ اللہ پر. یعنی جیسے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے اللہ کا تعارف بتاتے رہیں گے، اللہ کی صفات بتاتے رہیں گے، جس طرح مجھے توحید کا درس دیتے رہیں گے وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں ویسے پر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اسلام لاتی ہوں.